بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت جنات الفردوس نزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین ہے۔ تمام انسانوں کی مکمل رہبری کے لیے جن کو بھیجا وہ رحمت للعالمین۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان کریم۔ اللہ بھی کریم، اللہ کے نبی بھی کریم، اللہ رحم الراحمین، نبی رحمت للعالمین۔ تمام انسانوں کو عدم سے وجود صرف اور صرف اللہ نے دیا، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں، خالق و مالک وہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اس وقت میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، حکومت والوں میں، عہدے داروں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں،
چند مسائل سب کے درمیان مشترک ہیں۔ سب سے پہلے ہر آدمی امن چاہتا ہے، گلی والے، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، صوبے والے، ملک والے، اقلیم والے اور دنیا کے تمام انسان، چاروں اقلیموں میں جتنے انسان ہیں، سب کی پہلی تمنا ہم امن سے رہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آل، ہماری اولاد، ہمارے پاس جو کچھ ہے، کہیں کوئی بدامنی اور بے امنی نہ ہو۔ ہر ایک کا مشترکہ مسئلہ امن۔ دوسرا مسئلہ جو تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے وہ روزی روزگار کا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے اس کو روزگار والے روزگار، نوکری، جس راستے سے بھی روٹی ملے، روزی ملے، روزگار ملے۔ دو، اور تیسرا مسئلہ کہ ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہ رہے، ہر ایک مجھ سے محبت کرے۔ اور آخری مسئلہ جو ہمیشہ ہے، یہ تو دنیا تو وقتی ہے، یہاں کے مسائل بھی وقتی ہیں، یہاں کی ضرورتیں بھی وقتی ہیں، لیکن وہ آخری مسئلہ جو ہمیشہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، وہ راحتوں کی، چین کی، برکتوں کی، اللہ کی زیارت کی، اللہ کی ملاقات کی اور اونچی اونچی جنتوں کی، ہر ایک کا ایک مسئلہ۔ اللہ کی شان، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دین کامل کہ زندگی کا کوئی حرکت، کوئی سکنت ایسی نہیں جس میں آپ نے رہبری نہ فرمائی۔ لیکن سبحان اللہ، جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت و پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور اللہ پاک نے آپ کو ذمہ داری دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، اور وہ دعوت بھی آپ بشارتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، ہر قدم پر، ہر بول پر، ہر نظر پر، ہر حرکت پر بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے انعامات کے وعدے۔ اسی لیے ہماری فضائل اعمال و فضائل صدقات جو ہے نا، یہ خالی پڑھ لینے، سن لینے کی نہیں ہے، اس زندگی میں جگہ دینے کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی عمل کرو تو اس عمل کو اس کی فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرو۔ میں نے نیت باندھی، اللہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نور، نماز نور، اس نماز کے راستے سے میرے قلب میں نور آئے گا، پھر دل کا نور آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں پیروں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، پھر زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل، ابتدا اس کی آپ کو جو دو ذمہ داریاں دی کہ ایک آپ کو ہر بندے کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ لوگوں، اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ اس کے لیے کتنا جامع بول، ایک ہی سب سے پہلی آواز،
لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی دعوت، اپنی بات سمجھانے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہیں اور سب کو جمع کر لیا، فلاں نے تم بھی سب آ جاؤ۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی فوج اس پہاڑ کے پیچھے ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے تم نے حرکت نہ کی تو ہو سکتا ہے تم پر وہ حملہ آور ہو۔ میری بات کو سچ مانو گے؟ سارے جتنے تھے مشرکین سب نے کہا آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا گمان نہیں ہوا ہے، آپ صادق ہیں اور امین ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ اگر اتنا سچا مانتے ہو، ذہن بنا رہے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، اتنا سچا اور ایسا امانت دار مانتے ہو تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ صدیاں گزر گئی تھی، یہ کلمہ سنا ہی نہیں تھا، نہ جانے کیا کیا، وہ لات، وہ عزا، وہ دماد اور وہ فلانا اور فلانا، تو بھاگے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حیث حیثت الوحوش، جیسے ویرانوں میں جانور بھاگتے ہیں ایسے بھاگے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا رحمت، آپ نے یہی کہا نہیں مانتے، نہیں سنتے، جانے دو جہنم میں، یہ نہیں کہا۔ آپ پیچھے اور پوری امید کے ساتھ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو بیٹے نہیں تو پوتے نہیں تو پر پوتے، اتنا سچا اور ایسا حق دل لے کر آیا ہوں کہ مانیں گے۔ انہوں نے تو آپ کو ستانا شروع کیا، شیب ابی طالب نے آپ کو نظر بند کر دیا، اور 1-2 دن نہیں، 40 دن 4 مہینے نہیں، 2.5 سال تک راشن پانی سب بند۔ ماں گودوں میں اپنے معصوم بچوں کو، ان کے لیے دودھ نہیں ہے، کر رہا ہے، رو رہی ہے صحابہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا برداشت کیا، پھر اللہ پاک نے راستے کھولے۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ اس محنت کی بنیاد جو ہے، اس کام کی بنیاد جو ہے، وہ محنت پر اور مجاہدوں پر ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت مشقت اٹھائیں گے، محنت کریں گے، ان کے لیے ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ وہی مشرکین، وہی کفار جو اللہ کا نام سننے کو تیار نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، آپ کی قربانیاں، آپ کے آنسو، آپ کی آہیں، آپ کی قرآن، یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہمارے اس کام میں اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ ہی کے لیے، اللہ کا کام اللہ ہی کے لیے، کوئی غرض کسی طرح کی اس کے پیچھے نہ ہو، اور کام یکسوئی کے ساتھ کہ اللہ نے